بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آج کل ایک بہت زیادہ چرچا ہے اور وہ ہے میثاق معیشت کیا جائے جی۔ پہلے میثاق جمہوریت ہو گیا ہے، اب میثاق معیشت کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت ہی بری حالت میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی معیشت بہت ہی بری حالت میں۔ لیکن اس حالت میں پاکستان کو پہنچایا کس نے ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس پہ پردہ پوشی کی جائے اور سارے کا سارا ملبہ یک طرفہ طور پہ اسلام آباد پہ ڈال دیا جائے، اور سیاسی قیادت کہتی ہے کہ یہ فوجی قیادت نے سب کچھ کیا ہے، اور فوجی قیادت کہتی ہے کہ یہ سیاسی قیادت نے کیا ہے۔ سیاست دانوں میں اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان یہ لڑائی پچھلے 75 سالوں میں چل رہی ہے۔ 75 برسوں میں ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، نہ ہی ہمارے سیاستدانوں کی فوجیوں کے ساتھ اور نہ ہی فوجی جرنیلوں کی سیاستدانوں کے ساتھ۔ ایک دوسرے کی یہ ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں، ان میں سچا کون ہے، ان میں جھوٹا کون ہے۔ اور پھر اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس وہ بدترین کیفیت پہ ہے، اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، ڈیفالٹ ہونے کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر یہ IMF کا $3 ارب کا ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ نہ ہوتا تو کہا جا رہا تھا کہ آئندہ 1-2 مہینے کے اندر اندر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، کیونکہ پاکستان کے قومی خزانے میں محض $3 ارب کے زر مبادلہ موجود تھے اسٹیٹ بینک میں۔ یہ سچویشن تھی۔ اس وقت پاکستان نے تقریباً $100 ارب کا قرضہ لیا ہوا ہے، اور اگلے 3 سالوں میں ہر سال 38 بلین 38 ارب جو ہے ہر سال واپس کرنے ہیں۔ 3 سالوں میں ہر سال 38 بلین ڈالر، اور ٹوٹل اس وقت اگر $100 ارب جو اس وقت پاکستان نے دینا ہے، اگر $100 ارب کو روپے میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 30,000 ارب روپیہ قرضہ بنتا ہے۔ یہ 75 سالوں میں 30,000 ارب روپے کا قرضہ کیسے چڑھا اور کس نے چڑھایا؟ کیونکہ ہمارے ساتھ چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، اور چائنا اس وقت آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے، اور وہ براہ راست چیلنج کر رہا ہے امریکہ کو اور یورپ کو، سب کو چیلنج کر رہا ہے، اور وہ دنیا کی بہترین مملکت بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا، اور انڈیا کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے، اور ان کی اکانومی ہم سے بہت بہتر اور وہ بڑے ملکوں میں شامل ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے بعد میں ہم سے علیحدہ ہوا، مشرقی پاکستان 1971 میں، اور وہ ہم سے علیحدہ ہونے کے باوجود اس وقت اس کی حالت بھی پاکستان سے 1000 درجے بہتر ہے، اور پاکستان کا جو درجہ ہے ہر شعبے میں سیاست میں، جمہوریت میں، آئین اور قانون کی بالادستی میں، اور صحافت کی آزادی میں، ہر شعبے میں، معیشت میں ہمارا جو درجہ ہے وہ دن بدن گرتا جا رہا ہے، اور ہماری ریٹنگ دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اچھا خاصا ملک تھا، اور شروع میں ایک سٹیبل ملک سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر آخر کیا ہوا؟ میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑے سے اعداد و شمار رکھتا ہوں کہ ہمیشہ وہ ملک ترقی کرتا ہے جہاں پہ پالیسیوں میں تسلسل ہو، مستحکم حکومتیں ہوں، اور جمہوریت کا تسلسل ہو، اور جمہوریت کا تسلسل، اور ساتھ ساتھ وہاں کے جس ملک میں وہاں کے عوام کی منتخب حکومت کو موقع دیا جائے کام کرنے کا، اور پالیسیوں میں تسلسل ہوتا، تو تب ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی کمپیریزن اگر ہم انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان میں یہی فرق ہے، اور اس کے بعد اگر بنگلہ دیش اور پاکستان میں تو اس میں بھی یہی فرق ہے، اور وہاں پہ خاص طور پہ پاکستان میں اور ان ممالک میں جو کہ ترقی کر چکے ہیں، ایک واضح فرق ہے کہ پاکستان میں ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بار بار انٹروین کرتی رہی، اور مارشاء اللہ پہ مارشاء اللہ لگاتی رہی، اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اب ذرا کچھ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں 1947 سے 14 اگست کو ہم آزاد ہوئے، 14 اگست 1947 میں، تو 15 اگست کو وزیر اعظم لیاقت علی خان اپنے عہدے پر براجمان ہوئے، اور وہ 16 اکتوبر 1951 تک رہے۔ یہ ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے، تحریک پاکستان کے کارکن، تحریک پاکستان کے رہنما، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی، اور انتہائی
اور یہ ایک ان کے بارے میں بتا دوں کہ اپنی ساری پراپرٹی یہ پاکستان کے نام کر گئے، پاکستان کے نام کر گئے، ساری پراپرٹی اپنی زندگی میں تمام جائیدادیں نوابزادہ لیاقت علی خان۔ اب ان کو یہ 4 سال 62 دن وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، اور اس کے بعد ان کو 16 اکتوبر 1951 کو قتل کر دیا گیا، راول پنڈی میں شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کا جو قتل کی تحقیقات ہیں وہ آج تک منظر عام پہ نہیں آ سکی۔ اس کے بعد خواجہ ناظم الدین، آپ غور سے جو اعداد و شمار ہیں یہ ضرور دیکھتے رہیے گا۔ پہلے وزیر اعظم ہمارے لیاقت علی خان وہ رہے صرف 4 سال 62 دن، 4 سال کے عہدے، 4 سال سے زیادہ، جبکہ خواجہ ناظم الدین اس کے بعد آئے 17 اکتوبر 1951 میں، وہ صرف 1 سال 182 دن وزیر اعظم رہے، پھر ان کو فارغ کر دیا گیا۔ ان کو فارغ کرنے کے بعد اگلے وزیر اعظم 2 سال 117 دن رہے، محمد علی بوگرا، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا، اور 2 سال 117 دن کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اگلے وزیر اعظم چودھری محمد علی تھے، وہ صرف 1 سال 31 دن رہے، 12 اکتوبر 1955 سے 12 ستمبر 1956 تک وہ رہے، صرف 1 سال 31 دن، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ اور 1 سال 35 دن رہے حسین شہید سہر وردی، 12 ستمبر 56 سے 17 اکتوبر 1957۔ اسی دوران ہمیں ایک دستور ملا 1956 کا، دستور ملا 1956 میں، لیکن اس دستور کو بھی آگے جا کے صرف 2 سال کے بعد جب جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھالا، قبضہ کیا اقتدار پہ، تو وہ دستور بھی فارغ کر دیا گیا۔ تقریباً 11 سال کی تگ و دو کے بعد ہمیں پہلا دستور ملا جو کہ پارلیمانی نظام حکومت تھا، لیکن ہم اس دستور کی بھی حفاظت نہ کر سکے، اور وہ بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ 12 ستمبر حسین شہید سہر وردی، 1 سال 35 دن۔ اب ذرا آگے سنیے لطیفہ، کہ اس کے بعد آتے ہیں ابراہیم اسماعیل چندریگر وزیر اعظم، وہ رہتے ہیں صرف 60 دن، اونلی 60 ڈیز، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے وزیر اعظم آتے ہیں فیروز خان نون، ان کو بھی فارغ کر دیا جاتا ہے، چندریگر کو بھی، ابراہیم اسماعیل چندریگر کو بھی۔ فیروز خان نون آتے ہیں، اور وہ صرف 295 دن رہتے ہیں، 16 دسمبر 1957 سے 7 اکتوبر 1958 تک، 295 دن۔ اس طریقے سے ہم نے پہلے 11 سالوں میں، یعنی کہ 47 سے لے کے اور 58 تک ہم نے کتنے وزیر اعظم تبدیل کیے؟ 1 لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین 2، محمد علی بوگرا 3، چودھری محمد علی 4، حسین شہید سہر وردی 5، ابراہیم اسماعیل چندریگر 6، اور فیروز خان نون 7 وزیر اعظم ہم نے تبدیل کیے صرف 11 سالوں میں۔ یہ ہماری تسلسل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پہلے 11 سال میں 7 وزیر اعظم، اور اس وقت انڈیا کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ انڈیا کے وزیر اعظم اتنی اپنی دھوتیاں تبدیل نہیں کرتے جتنے پاکستان اپنے وزیر اعظم تبدیل کر چکا ہے۔ اس کا یہ مذاق اڑایا گیا ہمارے پڑوسی ملک کی طرف سے، جو کہ ہمیں ایک آنکھ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد یہ 11 سالوں میں 7 وزراء اعظم کو ہم نے فارغ کیا، جن میں سے 1 وزیر اعظم کو گولی مار کے شہید کیا گیا، لیاقت علی خان صاحب کو، پہلے وزیر اعظم جو تھے۔ اس کے بعد 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لاء لگتا ہے، اور 7 دسمبر 1971 تک یہ مارشل لاء رہتا ہے، اور 7 دسمبر 71 تک تقریباً یہ 13 سال اور 2 مہینے 13 سال 2 مہینے مسلسل ملک میں مارشل لاء رہا، اور اس 13 سال 2 مہینوں میں جنرل ایوب خان اور یحییٰ خان کا یہ اقتدار ہے، یعنی جنرل ایوب خان تقریباً 11 سال رہے، اور اس کے بعد 2 سال جنرل یحییٰ رہے، 13 سال اگلے جو ہیں 13 سالوں میں یہ سلسلہ رہا، جبکہ 11 سالوں میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے 11 سالوں میں 7 وزیر اعظم تبدیل ہوئے، اگلے 11 سال صرف جنرل ایوب خان کا مارشل لاء رہا، اور اس دوران انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو وہ الیکشن لڑی، ان کو بھی انہوں نے ملک دشمن قرار دیا۔ تو یہ سچویشن رہی، 13 سال رہے صرف 2، اور جنرل ایوب خان کے خلاف جب تحریک چلی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اقتدار منتخب حکومت کے حوالے کرتے،
اور الیکشن کرواتے، وہ الیکشن کروانے کے بجائے اقتدار دے دیا انہوں نے جنرل یحییٰ خان کو، اور اس طریقے سے وہ الگ ہو گئے، اور اس کے بعد پاکستان دو لخت ہوا۔ وہ ہم نے دیکھا کس طریقے سے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا۔ جنرل ایوب خان کے زمانے میں یہ سارے کے سارے جو مشرقی پاکستان میں جو تحریک چلی اور جو انریسٹ پیدا ہوا، یہ ساری کی ساری بنیادیں اور یہ فصل تیار ہوئی جنرل ایوب خان کے زمانے میں، اور جنرل یحییٰ خان کے زمانے میں یہ فصل تیار ہو کے الگ ہو گئی اور پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اس دوران ایک اور لطیفہ دیکھیے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ 7 دسمبر 1971 سے 20 دسمبر 1971 تک، یعنی نور الامین صاحب جو ہیں وہ صرف 13 دن کے لیے وزیر اعظم رہے، 13 دن کے لیے وزیر اعظم رہے نور الامین صاحب، اور یہ اس وقت جب پاکستان دو لخت ہو رہا تھا، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے 20 دسمبر 1971 سے 14 اگست 1973 تک وزیر اعظم کا عہدہ ہی ختم کر دیا گیا۔ یہ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کا عہدہ ہی معطل رہا، کیونکہ پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر دستور تیار کیا جا رہا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں مرحوم، وہ صدر مملکت بھی تھے، سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، سب کچھ وہی تھے، اور انہوں نے دستور تیار کیا، اور 1973 کا دستور ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ 3 سال 325 دن وہ رہے وزیر اعظم، یعنی 13 سال کے مارشل لا کے خاتمے کے بعد پھر 3 سال 325 دن کے بعد دوبارہ سے مارشل لا نافذ کر دیا گیا، اور انہوں نے الیکشن کروائے، الیکشن کے نتائج قبول نہیں کیے گئے، اور تحریک چلی، اور تحریک کے نتیجے میں 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا، اور پھر یہ 11 سال برسر اقتدار رہے، 5 جولائی 77 سے لے کے اگست 88 تک، جب C-130 کے ذریعے کا حادثہ ہوا تو اس میں ہماری پوری کی پوری فوجی قیادت جو ہے وہ شہید ہوگی، جس میں جنرل ضیاء صاحب بھی شامل تھے۔ یہ 11 سال تک مارشل لا رہا، اور اس کے بعد پھر جو حکومتیں بنی، محمد خان جنیجو صاحب اسی دوران 3 سال 66 دن وزیر اعظم رہے، لیکن تمام تر اختیارات ضیاء الحق صاحب کے پاس تھے۔ اور اس کے بعد 29 مئی، اس کے بعد آتے ہیں محمد خان جنیجو صاحب کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو آتی ہیں، وہ آتی ہیں 2 دسمبر 1988 میں، اور اس دوران یہ ان کا وزارت عظمیٰ صرف رہتی ہیں یہ وزیر اعظم، پہلی خاتون وزیر اعظم، 1 سال 247 دن صرف ان کا اقتدار رہا، اور ان کو پھر اسمبلی توڑ دی گئی۔ اسمبلی توڑنے کے بعد 58(2) بھی اس وقت ہوتا تھا، وہ اسمبلیاں توڑتا تھا، صدر مملکت کے پاس اختیار ہوتا تھا۔ صدر اسحاق خان صاحب نے یہ اسمبلی توڑی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو چلتا کیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب آتے ہیں وزارت عظمیٰ پہ، وہ رہتے ہیں 2 سال 254 دن، پہلا ٹینور ان کا، اور اس کے بعد ان کی بھی اسمبلی توڑ دی ان کی بھی حکومت ختم کر دی جاتی ہے، 58(2) بھی چلتا ہے، اور پھر 26 مئی 1993 سے 18 جولائی 1993 تک یہ اسمبلی جب توڑی جاتی ہے تو سپریم کورٹ میں مقدمہ چلتا ہے، اور اس دوران بلخ شیر مزاری جو ہیں وہ وزیر اعظم رہتے ہیں نگراں، لیکن پھر اسمبلی بحال ہوتی ہے، اور اسمبلی بحال ہونے کے بعد اس کے بعد نواز شریف صاحب دوبارہ برسر اقتدار آتے ہیں۔ اس طریقے سے نواز شریف صاحب 2 سال 254 دن ان کا پہلا ٹینور جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی محترمہ بے نظیر بھٹو، دوبارہ اگلا ٹینور ان کا 3 سال 17 دن کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کی بھی اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، اور یہ فاروق لغاری صاحب ان کی اسمبلی توڑتے ہیں، ان کی حکومت ختم کرتے ہیں اور قومی اسمبلی توڑ دیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا پھر اگلا ٹینور آتا ہے جی، وہ 2 سال 237 دن رہتے ہیں، اور پھر ان کو بھی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ طیارہ ہائی جیک کیس، اور محترم پرویز مشرف صاحب آتے ہیں، اور وہ پھر 12 اکتوبر 99 سے آنورڈ رہتے ہیں، 12 اکتوبر 99 سے آلموسٹ وہ 2008 تک چلتے ہیں، یعنی 9 سال تک ان کا اقتدار رہتا ہے۔ اس دوران وہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو وزیر اعظم بناتے ہیں، ان کا ٹینور ہوتا ہے صرف 1 سال 216 دن، یعنی پرویز مشرف صاحب اپنے پہلے 5 سالوں میں 3 وزیر اعظم تبدیل کرتے ہیں۔ پہلا وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو بناتے ہیں، اس کو فارغ کرتے ہیں، پھر 54 دن کے لیے چودھری شجاعت حسین صاحب کو بناتے ہیں، ان کو فارغ کیا جاتا ہے،
پھر شوکت عزیز صاحب آتے ہیں، 3 سال 79 دن رہتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد گیلانی صاحب ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ 4 سال 86 دن رہتے ہیں، وہ بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کرتے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی نظر ہو جاتے ہیں، ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب صرف 275 دن وزیر اعظم رہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب 4 سال 53 دن وزیر اعظم رہتے ہیں، اور وہ پاناما کیس میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب 303 دن رہتے ہیں، اور عمران خان صاحب 3 سال 235 دن رہتے ہیں، اور ان کو بھی فارغ کر دیا جاتا ہے باجوہ صاحب کے زمانے میں۔ اور شہباز شریف صاحب ابھی تک موجود، 1 سال اور 78 دن ان کو ہو گئے ہیں، اور ان کے 30-35 دن مزید باقی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اگر ہم اس کو پورا مکمل طور پہ دیکھیں تو تقریباً 36 سال جو بنتے ہیں، 75 سالوں میں 36 سال ہمارے فوجی حکمرانوں کے بنتے ہیں، جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف۔ یہ 4 حکمران ہیں، ان میں جنرل یحییٰ کا صرف 3 سال کا اقتدار ہے، جبکہ باقی سب جنرلوں کا 11 سال اور 9 سال۔ یہ ہے سچویشن اس وقت۔ اور پھر اس دوران جو اقتدار آتا ہے کیانی صاحب کا، تو 6 سال کیانی صاحب فل فلیج وہ اپنا پاور انجوائے کرتے ہیں، اور اس میں پھر میمو گیٹ کے ذریعے ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی آج تک تحقیقات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، اس کا حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا میمو گیٹ کا۔ ہائپ بہت کریٹ کی جاتی ہے، لیکن کیانی صاحب اس میں آرمی چیف جو ہیں، وہ جب سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچتا ہے تو وہ اپنا بیان اپنے دستخطوں سے سبمٹ نہیں کرواتے، بلکہ فارغ کر دیے جاتے ہیں، اور جنرل پاشا جو ہیں ISI کے چیف، وہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ سچویشن ہے۔ پھر باجوہ صاحب رہے، اور باجوہ صاحب خود جو کچھ بتا چکے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور عمران خان صاحب کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور انہوں نے بہت سارے اعترافات بھی کر لیے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے حکومت کو ڈیسٹیبل کیا اور کس طریقے سے وہ انٹروین کرتے رہے۔ تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن۔ اور اب بھی پچھلے 14 ماہ میں بظاہر تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، لیکن حقیقت میں شہباز شریف صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ 14 جماعتی حکمران اتحاد ہے، لیکن اختیار اور اقتدار ابھی بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اقتدار پر قابض ہیں اور انتخابات نہیں کروا رہے۔ تو یہ صورتحال ہے جو کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، جو کہ میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ جب تک یہ جمہوریت کا تسلسل نہیں ہوگا، اب بھی 2 اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا بغیر عوامی نمائندوں کے جو اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، نئے انتخابات نہیں کروائے جا رہے، اور نئے انتخابات نہ کروانے کے لیے پاکستان کو داؤ پر، پاکستان کی معیشت کو، سیاست کو، آئین کو، جمہوریت کو، عدالتی نظام کو، سب کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے چلن، جس کی وجہ سے اب ہم $3 ارب لے کے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ قرضہ مل گیا، اور 9 مہینے اچھے گزر جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے اور مزے اڑائیں گے، اور 9 مہینے کے بعد پھر ہمارے ہاتھ میں کشکول ہوگا، اور پھر ہم قرضے کی تلاش میں پھرتے ہوں گے۔ یہ 3000 ارب کا قرضہ، لیکن پاکستان جو ہے وہ آگے منزل کیا ہوگی ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ اس دوران جتنی بھی یہ سیاسی حکومتوں کو گرایا گیا، اس میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول نمایاں رہا۔ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نواز شریف کی حکومتوں کو ختم کیا، کبھی نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے محترمہ بے نظیر پیپلز پارٹی کی حکومتوں کو ختم کیا، اور لاسٹ ختم کی گئی حکومت عمران خان صاحب کی تھی، اس کو بھی PDM کی جماعتوں نے جنرل باجوہ سے مل کے یہ سارے کا سارا کام کیا۔ اور اب مستقبل اس وقت تک ہمارا محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم قانون کی بالادستی نہ ہو، آئین کو سپریم نہ مانے، اور جمہوریت کا تسلسل نہ ہو، تب تک یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اور دیگر ممالک، چائنا میں، جو دیگر ممالک ہیں ترقی کر چکے ہیں، ان میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو انسانی حقوق، بنیادی آزادی، شہری آزادیاں، وہ ہمیں حاصل نہیں رہیں،
اور جمہوریت کا تسلسل نہیں رہا اور آئین کی قدر نہیں کی گئی، آئین کو بار بار توڑا گیا، 56 کا دستور رد کی ٹوکری میں ڈالا گیا، 62 کا دستور مین میڈ ون مین شو تھا وہ فارغ ہوا، پھر 73 کا دستور، 73 کے دستور کو بھی جنرل ضیاء صاحب نے پہلے معطل کیا، 11 سال انہوں نے معطل رکھا، پھر 9 سال جنرل مشرف نے معطل رکھا، اور اب غیر اعلانیہ مارشل لاء کے تحت معطل ہے ہمارا۔ بہت ساری آئین کی شکیں جو ہیں وہ عملاً معطل ہیں، اور یہ ہے سچویشن اس وقت کی۔ تو اگر یہی رہے ہمارے چلن تو ہم کیسے ترقی کر سکیں گے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔